وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ دروس میں آپ حضرات کے سامنے جماعت اور اس کے متعلقات سے متعلق معلومات فراہم کی گئی تھی۔ آج کے درس میں جماعت ہی سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہماری گفتگو کا ہوگا۔ وہ مسئلہ ہے امامت کا مسئلہ۔ جماعت کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر امام کے جماعت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ودا کر رہے تھے اپنے پاس سے، وہ لوگ اپنے وطن جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تمہیں آگاہ کرنے کے لیے تم میں سے ایک آدمی کو اذان دینا چاہیے اور تمہارا بڑا تمہاری امامت کرائے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے لیے امام کے ہونے کو ضروری قرار دیا ہے۔ نماز کا جب وقت ہو تو اذان کے ذریعے لوگوں کو باخبر کیا جائے، اور جب جماعت قائم کرنی ہو تو اس کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امامت کا اہل کون ہے، اس کا مستحق کون ہے، کون آدمی امامت کرائے؟ ہر کسی کو کیا امامت کا حق ہے؟ تو آج اس مسئلے پر اصل گفتگو ہوگی۔ تو اس سلسلے میں مردوں کی امامت مرد آدمی کرائے، اور عورت مرد کے لیے امام تو نہیں ہو سکتی، البتہ عورت عورتوں کی امام ہو سکتی ہے۔ یعنی عورتیں اگر گھر کے اندر دو چار ہیں تو وہ گھر میں باجماعت نماز ادا کر سکتی، ماں بیٹی ہے، ساس بہو بیٹیاں، یہ سب گھر کے اندر جمع ہے، تو انہیں چاہیے کہ یہ آپس میں جماعت قائم کر کے نماز پڑھیں۔ اور اگر اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے انہیں اس کے لیے علم سیکھنا ہے، اور اسی ذریعے سے وہ دین کا علم بھی حاصل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا کو عورتوں کا امام بنایا۔ یعنی یہ صحابیات عورتوں کی باقاعدہ امامت کرایا کرتی تھی، جس سے ثبوت ملتا ہے کہ عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ لیکن جب عورت عورتوں کی امامت کرائے گی تو کیا وہ مردوں کی طرح آگے مصلی بچھا کر کے کھڑی ہوگی، یا اس کا کوئی اور مقام ہے؟ تو اس سلسلے میں عورت کے لیے جو راجح چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورت صف کے بیچ میں عورتوں کے درمیان کھڑی ہوگی، آگے ہو کر کے نہیں کھڑی ہوگی۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب عورت کو امام بنایا جاتا ہے وہ ایک بالشت عورت سے ذرا سا آگے ہو کر کے امامت کرتی ہے۔ یہ درست نہیں، معلوم ہی نہ پڑے اس طرح صف میں کھڑی رہے، بیچ صف میں معلوم ہی نہ پڑے کہ ان عورتوں میں امامت کون کرا رہی ہے، معلوم نہیں پڑنا چاہیے، نمایاں نہیں ہونا چاہیے، مردوں کی طرح مشابہت نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ وہاں تھوڑا سا بھی آگے نہ بڑھے اور پورا بھی آگے نہ بڑھے، صف کے اندر ہی کھڑی رہ کر کے وہ اگلی صف کے بیچ میں کھڑی رہ کر کے وہ امامت کرائے گی، نہ کہ مردوں کی طرح وہ آگے بڑھے گی۔ تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مرد مردوں کی امامت کرا سکتا ہے، مرد آدمی کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آیا کرتی تھی۔ اور آج بھی الحمدللہ بہت ساری اہل حدیث مساجد میں خواتین کے لیے اہتمام ہے، تو وہاں بھی مردوں کی امامت کے پیچھے وہ نماز ادا کرتی۔
لیکن عورت مرد کا امام نہیں بن سکتی ہے. بہت ساری جگہوں پر گزشتہ چند سالوں میں ویڈیوز نظر آئی ہیں کہ عورت مردوں کی امامت کرا رہی ہے. یہ سب اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں. اور دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ اس عورتوں کے مردوں کے سب کے بیچ میں عورتیں ہیں, عورتوں کے بیچ میں مرد حضرات سب بندی کیے ہوئے کھڑے ہیں. یہ اختلاط اسلام پسند نہیں کرتا, اختلاط اسلام نہیں پسند کرتا. عورتوں کی سب ہمیشہ مردوں کے سب سے پیچھے رہے, مل کر کے نہیں. چاہے میاں بیوی ہی کیوں نہ نماز پڑھ رہے ہیں, میاں بیوی آپس میں ہے, دونوں نماز پڑھ رہے ہیں, تو شوہر ہمیشہ آگے رہے گا. عورت اگر اکیلی ہے, وہ اس کی بیوی ہے, اس کی ماں ہے, تو بھی وہ پچھلی صف میں کھڑی ہوگی. مرد حضرات دو ہے, باپ بیٹے بیوی, اکیلی ہے بیوی تو وہ پچھلی صف میں کھڑی ہوگی. کبھی بھی مردوں کی صف میں عورت نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی, اس کی نماز ہی درست نہیں ہوگی. تو اسلام نے اتنا خیال رکھا ہے کہ عورت جو ہے عبادت کے معاملے میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ نہ رہے. معاملت داری کا مسئلہ تو دور کی بات ہے. یہ سب ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے, یہ سب خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ مرد مردوں کی امامت کرائے اور عورتوں کی بھی امامت کرا سکتا ہے, اور عورت صرف عورتوں میں امام بن سکتی ہے, اور امامت کراتے ہوئے اگلی صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی, نہ کہ سامنے نمایاں ہو کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کوئی مرد امامت کرائے تو اس کے اندر کیا اہلیت دیکھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امامت لوگوں کی وہ شخص کرے جو قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھتا. ایک کوالٹی امام کی. تو اس لیے امام ایسا چننا چاہیے جو قرآن کا, حدیث کا, قرآن کا عالم ہو, اس کے اسرار اور رموز سے واقف ہو. اس آیت کا شان نزول کیا ہے, یہ آیت کس موقع پر اتری ہے, کوئی مسئلہ کوئی پوچھے تو بتایا جا سکے. اگر اس بارے میں سارے لوگ برابر ہیں, امام بننے جو جا رہا ہے وہ بھی اور اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ سب برابر ہیں, تو پھر امامت وہ کرے جسے سنت کا زیادہ علم ہو, حدیث کا زیادہ علم جس کو ہو. پھر اگر سنت کے علم میں بھی لوگ برابر ہوں تو وہ امام بنے جو ہجرت کرنے میں مقدم ہو. اب تو ہجرت کا معاملہ ہے نہیں, اب ہم دو ہی چیزیں دیکھیں گے. پہلے والی, قرآن کا سب سے زیادہ علم کس کو ہے, یا قرآن کا سب سے زیادہ علم سے مراد صرف حافظ قرآن نہیں ہے, صرف حافظ قرآن نہیں, قرآن کا معنی, مطلب, مفہوم, مسئلے, مسائل سمجھنے والا ہے, وہ شخص امامت کا حقدار ہے. بہت سارے شوقین رہتے ہیں, بچہ ابھی 10 پارہ حفظ نہیں کیا, ہمارے بچے کو آگے بڑھاؤ, بچہ 15 پارہ حفظ نہیں کیا, ہمارے بچے کو آگے بڑھاؤ. اس طرح سے جو امام موجودہ ہوتا ہے اس کی وقعت گھٹائی جاتی ہے, اور بہت ساری جگہوں پر جہالت اس قدر آگے بڑھ جاتی ہے, امام کی موجودگی میں بھی اسے آگے بڑھایا جاتا ہے. کیا اس کے مقام اور مرتبے میں وہ مقدم ہو گیا ہے؟ بالکل نہیں ہوا ہے. اسے پہلے بھٹی میں پکنے دے, نماز کے جو احکام مسائل ہیں اسے سیکھنے دے, اس کے بعد اسے آگے بڑھایا جائے گا. تو جو آدمی سب سے زیادہ قرآن کا ماہر ہو اسے آگے بڑھایا جائے گا, جانکار ہو, برابر ہے تو سنت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا جو ہو اسے آگے بڑھایا جائے گا. اور اگر ان میں بھی سب برابر ہوں تو جو ہجرت میں آگے پہلے جس نے ہجرت کی ہے اسے امام بنایا جائے گا. اگر اس معاملے میں بھی لوگ برابر ہیں تو پھر وہ شخص امامت کرائے جو زیادہ عمر والا ہو. یعنی لوگوں میں سب قرآن بھی زیادہ, الحمدللہ سب کو علم ہے قرآن کا بھی, حدیث کا بھی, ہجرت میں بھی مقدم ہے, تب آپ دیکھا جائے گا ان میں بزرگی والا کون, عمر کے اعتبار سے سب سے زیادہ کون ہے. تو ایسے آدمی کو آگے بڑھا دیا جائے گا کہ اس کو قرآن کا بھی علم زیادہ ہے, حدیث کا بھی علم زیادہ ہے, ہجرت کی بھی فضیلت وہ مقدم ہونے میں رکھتا ہے, تو عمر کے اعتبار سے اس کو آگے بڑھایا جائے گا. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے الملخص الفقہی, اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 167 میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہاں مزید کچھ اعتبارات اور صفات ہیں جن کے حاملین کو
حاضرین پر ترجیح ہوگی. کچھ اور کوالٹی ہے آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ 4 چیزیں تو بتائی گئی، 4 کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں کہ اگرچہ حاضرین میں ان سے افضل لوگ موجود ہیں مگر کچھ خصوصیات ہیں جس کی بنا پر سامنے والے کو امام بنایا جائے گا. نمبر 1، مسجد کا جو متعین مقرر امام ہے، جو امامت کی اہلیت بھی رکھتا ہو، اس کی موجودگی میں گرچہ اس سے افضل آدمی پیچھے موجود ہے، امامت کی غرض سے اس کو آگے بڑھانا یہ درست اور جائز نہیں، کیونکہ وہ اس کا حق ہے. وہ وہاں پر امام راتب ہے، متعین کیا گیا ہے اسی کام کے لیے. اب آپ کسی شخص کو اپنی خواہش کے مطابق، بہت سارے صدر صاحب لوگوں کا شوق چل رہا ہے، دھکیل دیجیے ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. یہ غلط عادت ہے، یہ سب جہالت ہے. علم اور ادب نہ ہونے کی وجہ سے سارے حرکات ہوا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے بہت ساری مسجدوں کے اندر ائمہ ٹکتے رہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شان میں گستاخی ہوتی ہے کہ ان کو بٹھا کر کے اور سامنے والے کو ڈھکیلا جاتا ہے بار بار. تو کوئی بھی آدمی اپنی عزت پر اس چیز کو لے لیتا ہے اور پھر چند دنوں کے بعد پھر کہہ دیتا ہے بھائی ہم یہاں اس لائق نہیں ہے، چلا جاتا ہے. تو یہ بدنظمی نہ ہونے پائے. جو آدمی متعین امام ہے اس کا حق ہے، اگرچہ خانہ کعبہ کے امام بھی آ جائے مسجد میں تو جب تک وہ امام اجازت نہیں دے گا تب تک وہ نہیں پڑھ سکتے. یہ مسئلہ یاد رکھیے. اسی طرح سے دوسرا جو کوالٹی دیکھنی ہے ہم کو وہ ہے کہ گھر کا مالک اگر امامت کی صلاحیت رکھتا ہو تو امامت کا حقدار وہی ہے، الا یہ کہ وہ کسی کو اجازت دے دے. مثلا آپ کسی کے گھر میں مہمان بنے اور گھر کا مالک، آپ عالم دین ہیں، گھر کا مالک بھی عالم دین ہے، تو جب تک وہ اجازت نہ دے آپ اس کے گھر میں امامت نہیں کرا سکتے. صاحب البیت اگر آپ معافی، گھر والا جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے گھر کے اندر کیا ہے، کیا ماحول ہے، کیسا مسئلہ ہے. تو جب وہ اجازت دے گا آپ کو تبھی آپ وہاں امامت کرا سکتے ہیں، ورنہ آپ کتنے بھی بڑے مفتی ہو، مکی ہو، مدنی ہو، اس سے واسطہ نہیں ہے. جس کا جو حق ہے وہ حق دینا چاہیے، حق کسی کا چھیننا نہیں چاہیے. تیسرا جو مسئلہ ہے، سلطان یعنی بادشاہ، سربراہ مملکت یا اس کا نائب، اگر اس کے اندر امامت کی صلاحیت ہے تو بغیر اجازت اس کی موجودگی میں کسی کے لیے آگے بڑھنا جائز نہیں. بادشاہ وقت اگر امامت کرا سکتا ہے تو وہ امامت کا حقدار ہے. اسی لیے صحابہ کرام جتنے بھی خلیفہ بنے ہیں سب اپنے وقت کے خلافت کے ساتھ ساتھ امامت کا بھی حق رکھتے تھے، کیونکہ ان کے اندر صلاحیت تھی، ان کے اندر پاور تھا، اس قابلیت تھی ان کے اندر، اس لیے وہ امامت بھی کرایا کرتے تھے. ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا امام نہیں کھڑا ہوتا تھا، جبکہ بڑے بڑے صحابہ حافظ حدیث ان کے پیچھے ہوا کرتے تھے. تو یہ بھی خصوصیات میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کسی شخص کا اس کے گھر میں تو امام نہ بن، اور نہ کسی سلطان کا اس کی سلطنت میں، کسی بادشاہ کی بادشاہت میں تو امام نہ بن، نہ اس کے گھر میں اس کی عزت کی جگہ پر بیٹھ. یعنی بہت سارے لوگ ان کی اپنی گدی ہوتی ہے، ان کا اپنا بیڈ روم ہوتا ہے، تو آپ کسی کے گھر جائیں تو فوراً ان کے بیڈ روم پر نہ بیٹھ جائیں، بیڈ پر نہ بیٹھ جائیں، نہ ان کی اصل اسپیشل خاص کرسی پر بیٹھ جائیں، الا یہ کہ اس کی طرف سے اس کی اجازت ہو تب آپ بیٹھیں. ورنہ سامنے والا کہتا ہے کہ بڑا بد تہذیب آدمی ہے، کچھ تمیز طریقہ نہیں ہے، بیٹھ گیا. تو جو جس کی کرسی ہے اس کو اس جگہ پر بیٹھ کے دینا چاہیے. ہر کسی کو ہر کسی کی کرسی کا حق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم کسی شخص کا اس کے گھر میں امام نہیں بننا، نہ کسی بادشاہ کی بادشاہت میں امام بننا، اور نہ ہی کسی شخص کے خاص جگہ پر جا کر کے بغیر اس کی اجازت پہ بیٹھ جانا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے دوسروں کے مقابلے میں امامت کا حق رکھنے والے یہ لوگ بھی ہوتے ہیں. اسی طرح سے لوگوں کی ناپسندیدگی کے باوجود شرعی اور اخلاقی بنیاد پر جو ناپسندیدگیاں ہوں، امامت کے لیے آگے بڑھنا انتہائی ناپسندیدہ عمل. بہت سارے لوگ ایسے ہیں
کہ اگر وہ کبھی پڑھ کے نماز پڑھا دیتے ہیں تو مسجد میں فتنہ ہو جاتا ہے، سارے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے۔ ذمہ داروں نے کسی کو متعین کیا ہے، اس کو ہٹا کر کے، اس متعین شخص کو ہٹا کر کے دوسرا آدمی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بہت ساری مساجد فتنے کی اسی وجہ سے نظر ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر تک نہیں جائے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے لوگوں کا ایسا امام جسے لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ اسے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب آپ کو لوگ ناپسند کرنے لگے تو امامت چھوڑ دو، زبردستی اس کو گھسیٹو مت کہ میں ہی اس کا لائق ہوں، کیوں؟ پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں ہوں گی۔ امام کے لیے لوگوں کا دل صاف ہونا چاہیے، امام کے لیے لوگوں کے اندر محبت ہونی چاہیے، اور امام کے لیے جب لوگوں کے دلوں میں نفرت ہو تو پھر اس جگہ کو اسے خیر بات کہہ دینا چاہیے، یا پھر امامت چھوڑے مقتدی کی حیثیت میں آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آدمی اس کے باوجود کہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں نماز پڑھاتا ہے تو اس کی نماز اس کے کانوں کے اوپر نہیں جاتی، کانوں کے اوپر نہیں جاتی۔ تو ایک وہ ہے، ایک تو یہ شخص ہے، دوسرا وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے، اس کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی، اور تیسرا وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو اور نافرمانی کرتا ہو اپنے مالک، یہ آدمی اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ بھگوڑا غلام، اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ نافرمان بیوی، اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ اور ناپسندیدہ امام جس سے لوگ نفرت کرتے ہو، اس کی نماز اس کے اوپر نہیں جاتی۔ وہ سوچتا ہے کہ میں امام ہوں، میں امام ہوں، وہ اپنے منہ میاں مٹھو بنے، لیکن اس کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا کتنا بھی اس سنت کے مطابق نماز ادا کرے۔ تو اپنے آپ کو ان اخلاقی برائیوں سے اس لیے امام کو بچانا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار جملے کہتا ہوں کہ امام کے لیے ہر جگہ ہر شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ پبلک کی نگاہ آپ پر ہوتی ہے، آپ لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے، آپ لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی بھی اچھا ہے کہ میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ کپڑا پہن لوں، فلاں چیز پہن لوں، میں ایسا چلوں، میں اس طرح بال رکھوں، میں ایسا سوار کے چلوں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لوگ نہیں معاف کریں گے آپ کو۔ ہر طرح کی چھچوری حرکت آپ نہیں کر سکتے، ہر ایک آدمی سے بدتمیزی سے آپ بات نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی کسی کو گالی گلوچ دے رہا ہے، آپ بھی دے سکتے، لیکن آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ میں امام ہوں، میں اگر گالی دوں گا تو عوام پر کیا اثر پڑے گا۔ تو ان اخلاقی برائیوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ مصلیوں کے درمیان ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جب آپ ناپسندیدہ ہو گئے تو امامت کے حقدار اب آپ نہیں رہ گئے۔ آپ اپنا حلیہ بدلیے، اپنے آپ کو تبدیل کیجیے۔ امام کی جو شان ہے اس شان کو برقرار رکھنا چاہیے، اسے اپنی زبان اپنا لہجہ ہمیشہ دور شروع میں رکھنا چاہیے، میٹھی زبان استعمال کیجیے۔ قال اللہ قال رسول کی تعلیم دینے والے ہیں، کہنے سے پہلے اس پر عمل کیجیے۔ ان چیزوں سے زیادہ اثر ہوتا ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لوگوں میں سے جنہیں سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا وہ 2 لوگ ہیں، ایک ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو، اور دوسرا وہ امام جسے مقتدی ناپسند کرتے ہو، جسے مقتدی ناپسند کرتے ہو۔ ایسا امام امامت کرانے کا حقدار نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے بچوں کے امامت کے سلسلے میں، کیا بچوں کو امام بنایا جا سکتا ہے؟ جیسے کبھی کوئی نہیں ہے، مسجد کے اندر حافظ قرآن بچے ہیں، یا اسی طرح سے طالب علم ہے جو علم حاصل کرنے مدرسوں کے اندر رہ کر کے ہے نا، وہاں باقاعدہ طور سے انہیں نماز کا طور طریقہ احکام مسائل سکھائے جاتے ہیں، تو کیا وہ بچے امامت کرا سکتے ہیں؟ اس کی کیا شرط ہے؟ تو اس سلسلے میں اہل علم لکھتے ہیں کہ بچہ اگر سمجھدار ہو، نماز کے احکام مسائل اور اس کی صحیح ادائیگی کے طریقے سے واقف ہو، قرآن مجید مکمل یا اس کے بعض حصے اسے یاد ہو، تو بوقت ضرورت اسے امام بنایا جا سکتا ہے، ورنہ اس سے افضل تلاشی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ کبھی کبھار جب امام موجود نہ ہو تو اسے آپ امام بنا سکتے ہیں۔ صحابہ کی ایک جماعت نے ایک نوعمر صحابی
حضرت عمرو بن سلمہ کو زیادہ قرآن یاد ہونے کی بنا پر 6 یا 7 سال کی عمر میں اپنا امام بنایا. قرآن زیادہ یاد تھا, قرآن زیادہ یاد تھا ان کو, اس وجہ سے انہیں بچے تھے انہیں اپنا امام بنایا. یہ نفل نماز کی بات ہے, نفل نماز کی بات ہے, فرض نماز کا نہیں ہے نا. نفل نماز ادا کرنے والا فرض پڑھنے والوں کی امامت کر سکتا ہے. ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے اور اس میں آپ کی رکعت چھوٹی, آپ کی نماز ہی چھوٹی ہوئی ہے, آپ اس کے ساتھ آ کر کے مل گئے, تو وہ امام کی حیثیت اختیار کر لیا. اس کی نیت نفل کی ہے, آپ کی نیت فرض کی ہے, لہذا متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز ہو جائے. اسی طرح سے کوئی آدمی فرض پڑھ رہا ہے اور آپ آ کر کے نفل کی نیت سے اس کے ساتھ شامل ہو گئے, تو فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنے والے کی نماز ہو جایا کرتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, معاذ بن جبل بہت جلیل القدر صحابی ہے, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے اس معاذ بن جبل سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز ادا کرتے مسجد نبوی میں, پھر جا کر کے یہ اپنی قوم, اپنے گاؤں, اپنے گھر میں, اپنے محلے میں جا کر کے لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے. یہاں نبی کے ساتھ نماز پڑھتے, پھر اپنی مسجد میں امامت کرایا کرتے تھے. تو 2 نماز پڑھ رہے ہیں, تو ان کی جو پہلی نماز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ فرض ہے, اور جو جا کر کے اپنے محلے میں جو امامت کرا رہے ہیں لوگوں کی, یہ کیا ہے, نفل ہے. اور ظاہر سی بات ہے ان کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ فرض پڑھ رہے ہیں, تو نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی. جب ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ امام اور مقتدی دونوں کی نیت کا میل کھانا ضروری ہے, کبھی یہاں کیا ہے, میل کھا رہی ہے نیت, ایک آدمی کی نیت نفل کی ہے اور وہاں سارے لوگوں کی نیت فرض پڑھنے کی ہے. حضرت معاذ بن جبل جا کر کے امامت کرا رہے ہیں, اللہ کے رسول کے علم میں بات ہے بھی, یہاں پڑھنے کے بعد وہاں جا کر کے پڑھاتے. اگر ایسا کچھ مسئلہ رہتا تو کیا اللہ کے رسول نہیں روکتے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ظاہر سی بات ٹوکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی. امام اور مقتدی دونوں کی نیت کا ایک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اکیلے نماز پڑھنے والا کوئی شخص ہے تو نماز, دوران نماز اس کو امام بنایا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز ادا کر رہے تھے بیماری کے دنوں میں. حجرے کی دیوار چھوٹی تھی, یہ بیماری کے دنوں کی بات نہیں, حجرے کی دیوار چھوٹی تھی. لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم دیکھا, حجرہ مانے کمرہ, جس کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے, اس کی دیوار ذرا چھوٹی تھی, باؤنڈری وال جو تھی چھوٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ نے جسم دیکھا تو آپ کی نماز کے ساتھ ہی نماز ادا کرنے لگے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نماز پڑھ رہے تھے, بعد میں لوگ آ کر کے شامل ہو گئے اور پھر جماعت بنتی گئی, لوگ کھڑے ہوتے چلے گئے. تو کوئی آدمی پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے, بیچ میں آ کر کے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں, ایسا کیا جا سکتا ہے. یعنی دوران نماز کسی کو اپنا امام بنایا جا سکتا ہے. تو یہ ہے امامت کے مسائل. لہذا ہم کو چاہیے کہ جب بھی ہم اپنی مساجد کے لیے امام تلاشیں تو ان خوبیوں کو تلاشیں. بہت سارے لوگوں کو آج کل دیکھا جاتا ہے, جہالت اس قدر عام ہو گئی ہے کہ امامت کے لیے تعصب برتتے ہیں. اعلان نکالا جاتا ہے ہمیں صرف جنوبی ہند کا امام چاہیے, ہمیں صرف فلاں علاقے کا رہنے والا امام چاہیے, ہمیں صرف فلاں جو چیزیں دیکھنی ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا ہے. تعصب اس قدر آگے ہو گئی ہے کہ ہمیں اس جگہ کا رہنے والا امام چاہیے, یہ اس قدر عام ہے. یہ جہالت ہے تو پھر اور کیا ہے. جو چیزیں جو کوالٹیاں دیکھنی ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جہاں بھی ائمہ خدمت انجام دے رہے ہیں انہیں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ان کا جو مقام مرتبہ ہے اسے اپنی شان کو, اپنے مقام کو ہمیشہ برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہر طرح کے غیر اخلاقی چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی اور بالخصوص ائمہ مساجد کو بچنے کی توفیق عطا فرما.
رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ائمہ اور اماموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنا جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ. جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.